ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ الحمدللہ میں آپ سب کا فیڈ بیک دیکھ کر بہت بہت خوش ہوئی ہوں۔ آج جانتے ہم آیت الکرسی کی فضیلت۔ آیت الکرسی ایک لمبی آیت، اور اس آیت کا تعارف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح سے فرمایا: سیدات الآیات القرآن، یہ پورے قرآن مجید کی آیتوں کی سردار ہے، اور یہ شرک فی صفاتی کے ضمن میں آتی ہے، شمشیر کاتے بھی ہے، شمشیر قرآن بھی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الحی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس مت کرنا۔ تمہیں خوراک کی ضرورت ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ پھر تمہاری حیات نیند، اونگ، تھکان ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے، پر وہ اپنی ذات میں خود زندہ ہے۔ ہماری تو عمریں مستعار ہیں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ القیوم، پوری کائنات کے لیے وہی ہے، پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، حیات کامل ہے اس کے پاس، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ تم تو امین ہو، یعنی ہمارا یہ جسم بھی ہمارے پاس اس کی امانت ہے۔ میری خودی، میری انا، میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو، یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے، امانت کا ہے۔ یہاں تک کہ یہ ہاتھ بھی امانت ہے، میری زبان بھی امانت ہے، میری آنکھیں بھی امانت ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار پر ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے اذن کے؟ کسی کا زور، کسی کا اختیار نہیں کہ وہ شفاعت کر سکے، ہاں جس کو وہ چاہے۔ اب جیسا کہ اما یتساءلون میں آتا ہے کہ اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور پھر صحیح بات کرے گا وہ اللہ کے سامنے غلط نہیں کر سکے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ مالک تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور کوئی مخلوقات میں سے احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم میں ماں سوائے اس کے جسے اللہ نے خود توفیق دی ہو۔ اچھا، یہاں اگر ہم کسی مجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ جو فائل میں لکھا ہوا ہے آپ اس پر مت جائیے، ہم آپ کو خود سب کچھ بتاتے ہیں۔ لیکن کیا اللہ کے سامنے ہم یہ کہہ سکیں گے؟ وہ تو مالک ہے نا، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی کا اقتدار ہے، اسی کا اختیار ہے، چھایا ہوا ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اسے عاجز نہیں کر سکتی دونوں کی حفاظت۔ قیوم بھی وہی ہے، صمد بھی وہی ہے۔ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے مابین ہے اس کو 6 ہی دن میں پیدا کیا تھا، لیکن ہمیں تھکان لاحق نہیں ہوئی کہ ہم آرام کریں۔ العلی وہی ہے، سب سے بلندر، سب سے بالا تر، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے بلند و برتر ہو جائے۔ وہی عظیم ہے، وہی عظمت والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن کا بلند ترین نقطہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت کرتے تھے اور ساتھ مسکراتے بھی تھے۔ جس گھر میں اسے پڑھا جائے، شیطان 3 روز تک اس گھر کے قریب بھی نہ جائے گا۔ اور گھر سے باہر نکلتے وقت اگر ہم پڑھتے ہیں آیت الکرسی تو کیا فائدہ ہے کہ آیت الکرسی کا پڑھنا مقاصد میں کامیاب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو باقاعدگی کے ساتھ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سابقہ زندگی کے تمام گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔